تو بات یہ ہے کہ جہاں پہ کامن انٹرسٹ ہو نا تو وہاں پہ دوستیاں شروع ہو جاتی ہیں، تعلق بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنا انٹرسٹ چیک کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ اپنی دوستیوں سے، اپنی دلچسپیوں سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیسے لوگوں کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں، کیسے لوگ ہمیں پسند ہیں۔ ہماری پسندگی اور ناپسندگی سے پتہ چلے گا کہ ہمارا انٹرسٹ کیسے لوگوں میں ہے۔ شیطان کے اعلیٰ کار جو بنے ہوئے ہیں ان لوگوں میں ہے کہ یہ جو رحمان کی بات کو آگے پہنچا رہے ہیں، یہ رحمان کے بندے ان سے ہیں، کیونکہ جیسا آپ کا دوست ہے ویسا آپ کا انٹرسٹ ہے۔ مزاج کے مطابق انسان دوستی کرتا ہے، انسان کا مزاج جیسا ہوتا ہے اس کا ویسا ہی دل کرتا ہے لوگوں کے پاس بیٹھنے کو۔ تو ربنا استمتع بعضنا ببعض کا دراصل مطلب یہ ہے کہ دونوں کا کامن انٹرسٹ ایک جیسا ہوتا ہے تو پھر وہ آپس میں مل جاتے ہیں، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن یہ دونوں ایک دوسرے کو ملامت کریں گے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے کہ ہم نے تو نہیں تمہیں کہا تھا کہ ہماری بات مانو۔ تو ایک دوسرے کو ملامت کرنے سے پہلے آج ہی دیکھ لینا چاہیے نا کہ آج ہم کس راہ پہ چل رہے ہیں۔ ابھی تو جہنم میں جانے سے پہلے جو ان کا حساب کتاب ہے نا، یہ وہ چل رہا ہے قیامت کے دن، لیکن جیسے وہ جہنم میں چلے جائیں گے تو ایک دوسرے کو ملامت کرنا شروع ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کریں گے، ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں گے کہ ہم نے آپ کی وجہ سے ایسے کیا تھا، لیکن اس وقت ان کی یہ ساری چیزیں کامیاب نہیں ہوں گی۔ تو جس کی دوستی شیطان کے ساتھ ہو وہ شیطان کے ساتھ ہوگا، اور جس کی دوستی اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوگی، اللہ کے ساتھ ہوگی، تو وہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ لوگ اکٹھے رہیں گے۔ یعنی جو شیطان والے لوگ ہیں وہ دنیا میں بھی شیطانوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ ان کو کہے گا قال النار مسواکم خالدین فیہا، اب رہو مل جل کے اکٹھے یہاں پہ، یہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ الا ماشاء اللہ، مگر جسے اللہ بچا لے، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، جس کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دے۔ جیسا کہ فضیل ابن ایاز کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ ایک ڈاکو تھے اور چور تھے بہت بڑے۔ تو ایک دفعہ وہ اپنے پارٹنرز کے ساتھ چوری کرنے گئے تو وہاں پہ انہوں نے کسی کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا، اور کوئی سورۃ حدید کی آیت نمبر 16 پڑھ رہا تھا، جس کا ترجمہ ہے کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے اور اس حق کے لیے جھک جائیں جو نازل ہوا ہے، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہوں نے اس سے پہلے کتاب دی تھی اور ان پر لمبی مدت گزر گئی اور ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نافرمان ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ آیت سنی تو کہنے لگے اللہ وہ وقت آ گیا ہے، اور اسی وقت انہوں نے اپنا یہ سارا ڈاکو والا کاروبار ختم کیا، چھوڑا، اور پھر اسلام کی طرف آئے اور بہت نیک اور پارسا انسان بنے، اور بہت متقی انسان بن گئے، بہت زاہد انسان بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے توفیق دے دیتا ہے کہ وہ شیطان کے راستے کو چھوڑ کر اللہ کے راستے پہ آ جائے، الا ماشاء اللہ۔ وہ کیوں آتا ہے، پہلے کیوں وہ گناہ گار ہوتا ہے، اس کی حکمت اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ تو چاہتا تو اس کو بغیر غلطی کے اپنی طرف بلا سکتا تھا، اللہ تعالیٰ سے چاہتا تو جلدی احساس ہو جاتا، لیکن کچھ لوگ گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف کیوں آتے ہیں، اس کی حکمت ہے، اس میں بہت سی چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ اس انسان کو اصل بات پتہ چل جاتی ہے، ڈاؤٹس ختم ہو جاتے ہیں، ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں، اور پھر اس نے گناہ کرنے کے بعد نیکی کرنا، اس سے نیکی کا جذبہ بالکل تر و تازہ رہتا ہے۔ انسان اپنی اوقات کو یاد کرتا ہے تو گر گڑا کر اللہ کے سامنے آنسو بہا سکتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح بعض ظالموں کو بعض پر ہم مسلط کر دیں گے، اور یہ اس وجہ سے ہوگا جو وہ کما رہے ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے جو دو تین مطلب ہیں، دو تین چیزیں اس سے ہمیں ملتی ہیں، سمجھ آتی ہے، اس کے مفہوم بنتے ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ جن انسانوں کو اپنے چنگل میں پھنسا لیتا ہے، اور بعض اوقات انسان جنوں کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں، یعنی بعض اوقات جن حاکم بن جاتے ہیں اور بعض اوقات انسان کے حاکم بن جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح
جو ہے اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے جنات اور بعض انسانوں کو ایک دوسرے کا دوست بنایا ہے، اسی طرح ہم ظالم اور فاسق اور فاجر انسانوں کو ان کے اعمال کے سبب ایک دوسرے کا دوست بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے جنات اور انسان شیطان صرف انسان ہوتے ہیں، وہ دونوں آپس میں دوستی کر لیتے ہیں. ایسے ہی انسان جو ایک ظالم ہے، فاسق ہے، کافر ہے، فاجر ہے، برے کام کرنے والے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں. کیوں بنتے؟ اپنے عمل کی وجہ سے. ایسے لوگ جب کسی بھی جگہ پہ ہوں گے تو اچھے لوگوں کے خلاف ایک بڑی جماعت پیدا کر لیں گے، اور لوگ کہیں گے اچھا انکار کرنے والوں کی جماعت زیادہ ہے تو گویا کہ یہ سچے ہیں. جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ کثرت کسی بھی چیز کی دلیل نہیں ہوتی. آپ کو ہمیشہ آج بھی یہ پڑھا کہ شیطان نے بہت زیادہ لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا لیا. تو کثیر لوگ تعداد میں جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ شیطان کے جال میں پھنس جاتے ہیں، اور قلیل میں جو ہوتے ہیں وہ رحمان کے بندے ہوتے ہیں، اگر وہ اللہ کی اطاعت کے مطابق کام کر رہے ہیں اور وہ باتیں کہہ رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی سنت اور ان کے احکامات کے مطابق ہیں. تو اس لیے جو ہے یہ چیز ہمیں دیکھنی چاہیے کہ کس طرف ہمارا شمار ہے. پھر اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیں گے. جس طرح وہ دنیا میں گناہوں کا ارتکاب میں ایک دوسرے کے ساتھ مددگار تھے، آخرت کا عذاب بھگتنے بھی وہ ایک دوسرے کے شریک حال ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اپنا حال بیان کریں گے. تو کٹھا ان کو عذاب دیا جائے گا ایک جگہ پر. اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، بعض لوگوں نے نولی کا مطلب ایک یہ بھی نکالا ہے کہ ہم ظالموں میں سے بعض کو بعض پر والی اور حاکم بنا دیتے ہیں. جس طرح ہم نے جنوں اور انسانوں کو میں سے بعض کو بعض پر مسلط کر دیا، ایسے دنیا میں ہم ظالموں کو ایک دوسرے پہ مسلط کر دیتے ہیں. یعنی ایک بندہ ظلم کرتا ہے تو پھر وہی بندہ اگلے پہ ظلم کرتا ہے اور اس پر پھر ظلم کیا جاتا ہے. ظالم ماتحت پہ ظلم کرتا ہے اور کمزور زبردست کا ظلم جو سہتا رہتا. مثلا اگر رایا جو ہے وہ ایک دوسرے پہ ظلم کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر ایک ایسا حکمران جو ہے نافذ کر دیتا ہے، مسلط کر دیتا ہے کہ جو ان پر پھر ظلم کرتا ہے. تو جیسا ہمارا رویہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ویسے ہی حکمران ہمیں عطا کرتے ہیں. تو اس سے بھی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو انسان کسی کے ساتھ برا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی برا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابن عباس کہتے ہیں اس میں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو انہیں برے حاکم ملنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کا معنی کیا ہو گیا کہ جو قوم خود ظلم کرتی ہے ایک دوسرے پر، اس پر پھر ظالموں کی حکمرانی شروع ہو جاتی ہے. تو ہم مسلط کر دیں گے بعض ظالموں کو بعض پر کہ وہ ایک دوسرے پر ظلم کریں. تو عام زندگی کے معاملات میں بھی آپ دیکھیں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ کسی پہ ظلم کر رہا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک ایسی مصیبت ڈال دیتے ہیں کہ اس پر پھر ظلم کیا جاتا ہے. ہسٹری کھولیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ظلم کرتا ہے اس پر پھر بعد میں ظلم بھی کیا جاتا ہے، پھر وہ جس پہ کرتا ہے اس پہ بھی ظلم ہوتا ہے. ایک سائیکل چلتی رہتی ہے، کوئی اس سرکل کو توڑتا ہی نہیں ہے، ایک چین چل جاتی ہے. لیکن اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو انصاف کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے قریب ترین بندے ہوتے ہیں قیامت کے دن، جنہیں عرش کا سایہ بھی ملے گا، جو عدل کرتے ہیں، جو اپنے لیے بھی وہی سوچتے ہیں جو دوسروں کے لیے سوچتے ہیں، جو اپنے لیے بھی وہی کرتے ہیں جو دوسروں کے لیے کرتے ہیں، جو ظلم کو روکنا چاہتے ہیں. تو وہ کیسے روکتے ہیں؟ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچ کر. مثلا اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہم اپنے بچوں کے لیے بہتر سوچتے ہیں، اور جن کے ساتھ ہم بعد میں ایک رشتہ بناتے ہیں، مثلا ایک عورت بیٹیوں کے لیے زیادہ اچھا سوچ سکتی ہے بنسبت اپنی بہو کے. پھر اسی طرح اپنے رشتوں کے معاملے میں یا باقی دیگر معاملات میں تو جو دوسروں کی فکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ساری ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں. تو انسان کو جس چیز میں خود پرابلم ہوتی ہے، ایشو ہوتا ہے، مشکل ہوتی ہے، اگر وہی پرابلم ایشو وہ کسی دوسرے کا سالو کر دیتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ہر جو مصیبت ہے، مشکل ہے، ضرورت ہے، اس کو بلائی میں بدل دیتا ہے.
تو اپنے بچوں کے لیے دنیا کی ہر بھلائی چاہنا کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسرے لوگوں کے بھی بھلائی کے بارے میں سوچنا چاہیے. مثلا اکثر مائیں یہ کہتی ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں کھانا نہیں کھاتے، تو استاذ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کی بجائے ساتھ ساتھ یہ بھی کریں کہ کسی دوسرے کے بچے کو کھانا کھلائیں تو آپ کے بچے بھی کھانا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے جو کام ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ ہم دوسروں کے لیے پسند کرنا شروع ہو جائیں تو ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ ہے عدل، یہ ہے ظلم نہ کرنا. لیکن اگر ظلم چلتا رہے گا تو یہ کیوں چلے گا؟ اپنے اعمال کی وجہ سے. ایک بندہ کہتا ہے میں نے نہیں ٹھیک ہونا، دوسرا کہتا ہے اگر وہ نہیں ٹھیک ہو رہا تو مجھے بھی نہیں ٹھیک ہونا. پھر وہ ایک دوسرے پر خوب ظلم کرتے ہیں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ایک دوسرے پر ہو جاتا ہے، ایک دوسرے پہ کرتا ہے اور دوسرا کسی اور کے ہاتھوں جو ہے وہ محکوم بن جاتا ہے اور کوئی اور اس پر حکومت کرتا ہے. تو اس لیے جب آپ لوگوں کے معاملات میں آسانی پیدا کرتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانی پیدا کرنا شروع کر دیتے. اس لیے اپنے اعمال کو، اپنی جو اندر کی کیفیت ہے، سوچ ہے، اس پہ تدبر کرنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کے ساتھ ہمارا رشتہ کیسا ہے، ہم کیا سوچتے ہیں، ہماری کیسی سوچ ہے، پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے. تو اپنی سوچ کا موازنہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے. تو آج کی آیات سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ کیا ہے کہ انسان جو ہے، سب سے پہلا جو لیسن ہم نے سیکھا کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. جیسی دوستی ہوتی ہے انسان کا ویسا دین ہوتا ہے. اگر آپ کو نیکی کرنا اچھا نہیں لگتا، اللہ کے حکم سے آپ کا دل تنگ ہونے لگتا ہے تو رفتہ رفتہ شیطان آپ سے دوستی کرنے لگتا ہے. اور پھر پہلے تو آپ اسے اکتاتے ہیں، آپ کو غلطی کر کے تھوڑی سی پریشانی بھی ہوتی ہے، ضمیر بھی ملامت کرتا ہے. لیکن جب آپ بار بار ایسا کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ کو بھی شیطان سے محبت ہونے لگتی ہے. اس لیے پہلی جگہ، پہلے وقت میں، یعنی پہلی دفعہ ہی جب آپ کو نیکی اچھی نہ لگے تبھی اپنا محاسبہ کریں اور تبھی اپنا علاج کروا لینا چاہیے کہ مجھے اللہ سے دوری، میری اللہ سے دوری کیوں ہو رہی ہے، مجھے اللہ کا حکم کیوں پسند نہیں آ رہا. تو جس کو نیکی کرنا اچھی لگتی ہے اسے صالحین سے محبت ہو جاتی ہے، وہ صالحین کی مجلس میں بیٹھنا پسند کرتا ہے. شیطان اس کو اپنی طرف اکسا نہیں سکتے. پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگ اپنے مزاج اور دلچسپی کے مطابق دوستی کرتے ہیں. تو ہمیں اپنی دوستی اور محبتوں سے چیک کرنا چاہیے کہ ہماری دلچسپی اور مزاج کیسا ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے نا ہم کیسے لوگوں سے دوستی کیے ہوئے ہیں، کیسے لوگوں سے ہمیں محبت ہے. تو اپنی دوستی اور محبت سے چیک کریں کہ ہماری دلچسپی اور مزاج کیسا ہے. اس سے پتہ چلے گا ہمارا انٹرسٹ کیسے لوگوں میں ہوتا ہے. نیک دوست نیکی کرنے پر آمادہ کرتے ہیں اور برے دوست برائی کی طرف اکساتے ہیں. اس لیے کوشش ہونی چاہیے کہ شیطان کے ساتھ دوستی نہ ہو، رحمان کے ساتھ دوستی ہو. جو قوم ظلم کرتی ہے پھر ان پر ظلم بھی کیا جاتا ہے. اگر آپ کسی مشکل میں ہیں تو آپ دوسرے کی زندگی میں وہی مشکل آسان کر دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ذہنی پریشانی کو دور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے، میری پرابلم سالو نہیں ہو رہی، میں بڑی مشکل میں ہوں، بڑی ایفرٹ کی ہے، بڑی کوشش کی ہے، بڑی جدوجہد کی ہے، کہیں سے بھی کوئی سرا نظر نہیں آ رہا، بے بس بندہ ہو جاتا ہے نا. سوچیں کہیں میری وجہ سے تو نہیں کوئی پریشان، میں نے تو نہیں کسی کے لیے کوئی مشکلات پیدا کی ہوئی. تو اگر آپ کسی کی مشکل کو آسان کر سکتے ہیں تو آپ کسی کی مشکل کو آسان کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس مشکل کو آسان کر دیتا ہے. یہ قدرت کا ایک نظام ہے. جو دوسروں کی فکر کرتا ہے اللہ اس کی فکر کرنے لگتا ہے، جو دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے، دوسروں کا احساس کرتا ہے، اللہ اس کی ساری ضرورتیں پوری کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے جب بھی محسوس ہو کہ ظلم ہو رہا ہے، مجھ پہ بہت برا ہو رہا ہے، میرے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا، میں بہت تھک گئی ہوں یہ سہ کر یہ معاملات، تو دیکھیں آپ کی وجہ سے تو نہیں کسی پہ ظلم ہو رہا، آپ کی سوچ یا آپ کے رویے یا آپ کے باقی ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، آپ کی باتوں کی وجہ سے، یا ویسے ہی آپ کی ذات سے تو نہیں کسی کو نقصان پہنچ رہا، آپ کی ذات سے تو کوئی مشکل میں تو نہیں ہے. تو جب دوسروں کی مشکل
آپ کی وجہ سے ختم ہو جائے گی تو آپ کے راستے سب کے سب کھل جائیں گے. یہ ایک سمجھیں یہ بھی ایک میڈیسن ہے, یہ بھی ایک فارمولا ہے مشکلات سے نکلنے کا. اللہ دوسروں کی مشکلات آسان کرنے والے کی مشکل آسان کر دیتا ہے. جو دوسروں کی فکر کرتا ہے, جو دوسروں کو خوش کرنا شروع کر دیتا ہے, اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. جو اللہ کی مخلوق کے کاموں میں لگ جاتا ہے, اللہ اس بندے کے کاموں میں خود لگ جاتا ہے. تو کتنا اچھا ہونا کہ ہم اپنے کام خود نہ کریں, اللہ ہمارے کام کر دے اور اس کے بدلے میں ہم اللہ کے بندوں کے کام کر دیں. کتنا مزہ آتا ہے اس چیز پہ نا, کہ آپ دوسروں کو خوش بھی کرتے ہیں, ایک وہ سکون, اور دوسرا آپ خود بھی خوش ہو جاتے ہیں. دو طرح کے سکون, ڈبل اجر ملتا ہے. ابھی ہم مزدوری کر رہے ہیں, ابھی ہم کر رہے ہیں کوشش, لیکن اپنے لیے کوشش کر رہے ہیں, اور لوگوں کو ہماری طرف سے تکلیف پہنچ رہی ہے, ظلم, ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہماری سوچ, ہماری ذات سے بھی کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے, کوئی پریشان ہو سکتا ہے, کسی کے لیے ہم مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اپنی بس ایفرٹ کی جگہ بدل دیے, اپنی ذات کو بھول جائے, اپنی مشکل کو بھول جائے. دیکھیں آپ کی وجہ سے کس کی زندگی آسان ہو سکتی ہے. آپ اپنی ذات کی مشکلات کو ختم کرنے کی بجائے وہی جدوجہد دوسرے انسان کی زندگی پہ لگائیں. کریں گے محنت آپ, اور تکلیف بھی زیادہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو ایک طرف محنت کرنے سے آپ کو دو طرف کا سکون ملے گا. ایک تو دوسروں کی زندگی میں جو آسانی آئے گی اور ان کی مسکراہٹیں, ان کا سکون آپ کو ملے گا, اور دوسرا اللہ تعالیٰ جو آپ کا کام کر دے گا آپ کو وہ سکون ملیں گے. اس لیے ظلم ایسے ہی ختم ہو سکتا ہے جب انسان دوسروں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ہم مسلط کرتے ہیں بعض ظالموں کو بعض پر, اس وجہ سے کہ جو انہوں نے کمائی کی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اپنی کمائیوں کو چیک کرنا ہے, اپنی کمائیوں کو, اپنے جو برے اعمال ہیں ان کو دیکھیں کہ ان میں کیا ہے. ان میں تو نہیں کمی بیشی رہ گئی جس کی وجہ سے کبھی ہم مظلوم بن جاتے ہیں, کبھی ہم ظالم بن جاتے ہیں. تو جب ہم مظلوم ہوتے ہیں تب ہم بہت خود ترسی کا شکار ہو جاتے ہیں. جب ہم ظالم ہوتے ہیں تب ہم کہتے ہیں کہ ہم پہ بھی تو ایسا وقت آیا تھا نا, ہم پہ لوگوں نے بڑا ایسے ظلم کیا, ہمارے ساتھ لوگوں نے ایک ایک چیز کا بدلہ لیا, آج ہم پہ یہ وقت ہے تو ہم بھی گن گن کے ساری چیزیں پوری کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے بندے پسند نہیں ہیں, اور ایسے لوگ کس کے ساتھی ہیں؟ شیطان کے. رحمان کے ساتھی تو بڑے کائنڈ ہوتے ہیں, بڑے مہربان اور بڑے نفیس ہوتے ہیں, بڑے سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں, معاف کرنے والے ہوتے ہیں, نیکیوں میں دل لگانے والے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان آیات پہ تدبر کرنا آپ نے, اور خود سوچنا ہے کہ اس میں مزید چیزیں جو ہیں آپ کو کیا کیا نظر آتی ہیں, کیا چیزیں ہیں جو آپ کو سیکھنے کو مل رہی ہیں. تلاوت سنیے اور تدبر کیجیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور کیا چیزیں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور آپ انہیں سمجھیں. تدبر کے بغیر تو چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی. اپنے لحاظ سے دیکھیں کہ مجھے یہ آیت کیا سکھا رہی ہے, کیا بتا رہی ہے, میرے ساتھ کیسی گفتگو اس کی ہو رہی ہے.